زیب سجادہ آستانہ علیہ چشتیہ نظامیہ امیر السالکین بھیرا شریف، پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ گوسیہ بھیرا شریف، وزیر مملکت برائے مذہبی امور اسلامی جمہوریہ پاکستان حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، میں آپ کی طرف سے آپ حضور پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس بزم میں آپ رونق افروز فرمایا۔ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ سے عرضگزار ہوں بڑی محبت سے عقیدت سے کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام، مشایخ عظام، یاران طریقت اور اس ملک میں میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ کا یہ خادم، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج میں بالٹیمور میں اپنے سینٹر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے یہ شرف کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کی دین کی خدمت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے، جسے جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کی چوکھٹ سے ہی ملتا ہے، جسے جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو اس دیار خیر میں رہتے ہوئے اتنی خوبصورت جگہ کا اہتمام کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کے اس دینی جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور آپ کو خیر کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ کریم نے اپنے نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا نبی دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ اپنے لیے کوئی عزتیں حاصل کرے، وہ اس لیے نہیں آیا اس دنیا میں کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی واہ واہ ہو، وہ اس لیے بھی نہیں آیا کہ وہ مال و دولت اکٹھی کرے، وہ اس لیے بھی نہیں آیا کہ اس کو جاؤ حشمت نصیب ہو۔ آپ نے علماء سے سنا ہے مکہ کے رؤساء اور کفار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک تجویز بنائی کہ چلو اللہ کے نبی کے چچا کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ایک آفر کرتے ہیں، اور وہ آفر انہوں نے پہلی یہ کی اپنے بھتیجے کو روک لو، ہمارے خداؤں کو وہ برا بھلا کہتا ہے، اس سے انہیں روک لو، ہم تمہیں 3 آپشن دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر تمہارا بھتیجا اس حجاز عرب کا بادشاہ بننا چاہتا ہے ہمیں قبول ہے، کیونکہ وہ لائق ہے، وہ ذہین ہے، وہ صاحب بصیرت ہے، وہ حکمت والا ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ تھا
جب خانہ کعبہ میں اس کی تعمیر میں حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، ہمارے عقل شل ہو گئے، ہماری باتیں ختم ہو گئی۔ اس وقت جس ذات نے ہمیں لڑائی اور جنگ سے محفوظ کیا وہ اللہ کا رسول ہے، وہ تمہارا بھتیجا ہے۔ اس کا مطلب وہ بصیرت آدمی ہے، وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، وہ معاملات کو سنبھالنا جانتا ہے۔ ہم اس بات پہ متفق ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ بنے، ہم انہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری یہ آفر ہے کھلی، ان کو کہو ہمارے بادشاہوں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ کوئی تمسخر نہ کرو، کوئی یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہماری دل آزاری نہ کرو، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ چھوٹی آفر تھی، بڑی آفر ہے نا۔ اگر انسان دنیا میں اس لیے آئے کہ میں دنیا اکٹھی کروں، بادشاہ بنوں، میرا طوطی بولے، میرا ڈنکا بجتا رہے، میں جس طرف چاہوں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میری تعظیم کریں، میرا سکہ چلے، تو یہ کوئی چھوٹی آفر نہیں تھی۔ انہوں نے پہلی آفر یہ کی کہ اپنے بھتیجے سے کہتے بادشاہ بننا ہے، ہمیں قبول ہے، ہم عرب و عجم کے لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی دانائی اور اس کی حکمت کو مانتے ہیں، لیکن اسے کہو ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں کو کچھ نہ کہیں، ہمارے ان پتھروں کے بتوں اور لکڑی کے خداؤں کو کچھ نہ کہیں۔ دوسری شرط، دوسری آفر، اگر وہ یہ چاہتا ہے اس سارے عمل سے، وہ یہ چاہتا ہے میرے پاس پیسہ بہت آ جائے، بھئی ہمیں یہ بھی شرط منظور ہے، ہم سارے عرب سے پیسہ اکٹھا کریں گے اور اتنا پیسہ ان کو دے دیں گے کہ عرب میں ان کے جیسا متمول اور مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری آفر بھی کوئی چھوٹی آفر تو نہیں ہے نا، کہ بھائی بادشاہ انہیں سے اچھا مال کی بات کر لیتے ہیں، رزق کی بات کر لیتے ہیں، دولت کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہماری تیسری آفر یہ ہے کہ تم اگر پیسے کا بھوکے ہو، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم مالدار بن جاؤ، تو ہم بھائی اس کے لیے تیار ہیں، ہم سارے عرب سے پیسہ اکٹھا کریں گے اور اتنا پیسہ دیں گے کہ عرب میں اس کے پائے کا مالدار اور کوئی نہیں ہوگا۔ دو آفری ہوگی۔ تیسری آفر، اگر وہ کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہے، کسی خوبصورت سے وہ بیاہ کرنا چاہے، تو بھائی اتنا حسین و جمیل انسان، اتنا کریکٹر والا انسان اور اتنی اعلیٰ صفات کا مالک، ہم تو سارے اپنی اولادیں بخشنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ عرب کی جو حسین ترین عورت ہوگی ہم اس کے نکاح میں دے دیں۔ یہ تین باتیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی دنیا میں بھی اگر یہ کسی کو آفری کی جائے نا، تو بندہ اپنی زمین پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ میں نے وہ ایک دن پڑھا تھا کہ یہ جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، تو اس میں نازیوں کا اور اتحادیوں کا آپس میں مقابلہ تھا۔ تو اتحادیوں نے نازیوں کے ہٹلر کے ایک جرنیل تک اپنا پیغام بھیجا، یار تو ہمارے ساتھ مل جا، تو مل جائے تو یہ جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا، ہم اس کے بدلے میں تمہیں یہ دیں گے۔ وہ بات آئی، ختم ہوئی، دوبارہ آفر گئی، بڑھا دیا گیا ریٹ، بھئی تم اگر یہ ہماری آفر کو قبول کرو، ہمارے ساتھ مل جاؤ، تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ پھر بھی بات نہ بنی، یہ سلسلہ جنبانی چلتا رہا کافی دن۔ ایک دن آیا، اس جرنیل نے ہٹلر کو خط لکھا، اس نے خط لکھا کہ تیرے دشمن مجھ تک انہوں نے ایکسس کی ہے، مجھے انہوں نے آفریں کی ہیں، وہ کب سے لگے ہوئے ہیں، ہر بار نئی آفر کرتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ ان کی آفر میری قیمت
برابر آ گئی ہے. اب یا بات تو مان لو یا میں گیا. تو دنیا میں کوئی بھی انسان ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت کہیں نہ کہیں موجود ہے. وہ بڑا بنا پھرتا ہے, بڑا بنا پھرا رہے. آپ اتنی بات کرتے ہیں, شاید وہ یوں کرے, پھر اتنی کریں گے تو ممکن ہے گھر کرے, جب اتنی کریں گے تو وہ مانے گا, اس لیے کہ اس کی قیمت کا نقطہ آ گیا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو قیمت جس کی طے نہ ہو. میرے نبی کا نام ہے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت جاتی ہے, ہر نعمت پیش ہوتی ہے. مال چاہیے تو مال لے لو, اولاد رزق چاہیے تو رزق لے لو, حکومت چاہیے حکومت لے لو, تمہیں دنیا کی سب سے حسین عورت چاہیے تو وہ لے لو. تو وہ کیا کہے کہ میرے چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے, میرے دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دے, میں اس پہ بھی تھوک دوں گا, میں اس پہ بھی تھوک دوں گا, جب تک محمد کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. اس وقت محمد کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ کے نبی اس دنیا میں مال بنانے کے لیے نہیں آئے, رزق کے لیے نہیں آئے, حکومت کے لیے نہیں آئے. کیوں آئے؟ اس جنت سے نکالے ہوئے انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے. اس جنت سے نکالے ہوئے انسان کو جو نکل گیا, جس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا, میرا نبی آیا, چل میں تمہیں دنیا جنت کا پھر راستہ دکھاؤں, میں تمہیں وہ راستے دکھاؤں, میں وہ تمہاری جو منزل ہے اس منزل کی طرف لے کے تمہیں جاؤں. اللہ کا رسول اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ ایک انسان کو انسان بنائے. آپ دیکھتے ہیں بے شمار دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے. آپ جرنیلوں کو دیکھ لیں, انہوں نے بڑی فتوحات کی ہیں, لیکن آپ ہر ان کی فتح کے پیچھے بے شمار خون دیکھیں گے, بے شمار تباہی دیکھیں گے, بے شمار بربادی دیکھیں گے, اور صرف ایک آدھ قوم کی بڑائی اور عظمت کا ذکر سنیں گے. باقی سب کو گزری. سکندر اعظم سے بڑا فاتح سنا ہے کوئی نہیں گزرا. تو سکندر اعظم بھی کیا کرتا رہا؟ دنیا کو فتح کرتا رہا, دنیا کی جان لیتا رہا, خون ارزاں کرتا رہا, تباہی و بربادی مقدر میں بہتا رہا. جب یہاں سے رخصت ہوا تو کہنے لگا میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دو, دنیا کو خبر ہو کہ میں آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا, جا رہا ہوں تمام شہنشاہی میرے ساتھ نہیں جا رہے. میں نے کسی جگہ پڑھا کہ ایک دن یہ اپنا سکندر اعظم کسی کے ہاں جا کر اس نے حملہ کیا اور اس کو بڑی فتح حاصل ہوئی. فتح کے بعد اس علاقے کا جو بادشاہ تھا, کوئی حکمران تھا, تو اس نے کچھ کہا کہ جناب سکندر اعظم آج رات کا کھانا میرے پاس ہے. تو کہنے لگے ٹھیک. تو رات کو کھانے کی دعوت ہوئی, وہ اپنے جرنیلوں کے ساتھ آ گیا, اور جو ہیں وہ دسترخوان بچھ گئے, اور آہستہ آہستہ ڈھکے ہوئے بڑے بڑے ٹرے جو ہیں وہ آنے لگے, آگے بچھا دیے گئے, اور پھر کہا گیا کہ جناب کھانا کھائیں. تو انہوں نے اوپر سے اٹھایا, ایک ٹرے میں کیا تھا, اس میں ہیرے تھے, دوسرے میں کیا تھا, انہیں جواہرات تھے, تیسرے میں کیا تھا, اس میں سونے کے زیور تھے, پانچویں میں کیا تھا, کوئی اور قیمتی چیز تھی. تو سکندر نے کہا میں نے تمہیں روٹی کی, تم نے مجھے دعوت دی, یہ کیا چیزیں تم نے میرے سامنے رکھ دی ہیں؟ اس نے کہا تو اسی لیے نہیں آیا مقدونیہ سے, یونان سے یہ سفر تو نے اسی مال و دولت رزق اور انہی چیزوں کے لیے کیا ہے نا, ورنہ تیرے گھر میں کیا 2 روٹیاں تیرے لیے نہیں تھی؟ تو کھانے کے لیے نہیں آیا, تو ان چیزوں کے لیے آیا, اب کھاؤ ان کو. حضرات محترم, اللہ کے رسول کی اس دنیا میں آمد کیوں ہوئی؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے. دنیا کے جرنیل آئے, دنیا کے سائنسدان آئے,
انہوں نے انسانیت کو مالا مال کر دیا، لیکن ساتھ ہی اسی سائنس کے اوپر ہیروشیما کا داغ موجود ہے نا۔ یہ صرف اللہ کا نبی ہے جس کی زندگی میں داغ کوئی نہیں ہے۔ وہ یہاں آیا اور نعمتیں اور رحمتیں بانٹتا گیا اور قیامت تک کے لیے یہی درس دے کے گیا۔ اس لیے حضرات محترم، میں جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا رسول دنیا میں انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں، بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے جلوس ہوتے ہیں، بڑی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، بڑی جو ہے سوشل میڈیا پہ خیر کی جنگ لڑی جاتی ہے، بے شمار معاملات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر عملی طور پہ ہم اپنی قوم کا حدود اس کا ناپ تول کریں تو خیر کم پڑ جاتی ہے اور شر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنی ذات کی، اپنی جو اللہ کے نبی کا مشن تھا اس کی طرف سے توجہ ہماری ہٹی ہوئی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ اس